السلام علیکم ناظرین، جس طرح سے 8 فروری میں عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا اور الیکشنز کو چوری کیا گیا، اس پر مولانا طارق جمیل نے اپنا موقف دے دیا اور انہوں نے بڑا سخت رد عمل ظاہر کیا۔ جس طرح سے عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا، یہ بھی امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ مولانا طارق جمیل نے کیا کہا، آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ جو ایک عرصے سے گزشتہ تقریباً 2 سال سے ایک خاص طبقے کو دیوار سے لگا دیا گیا، عورتوں کو گرفتار کیا گیا، بغیر سزا کے کئی مہینے سے لوگ گرفتار اور جیلوں میں، چادر و چار دیواری، چھاپے، صرف ایک ہی کے اوپر سارے الزامات اور اسی کا رگڑا، باقی سب کی کھلی چھوٹ، یہ کس زمرے میں ہے گا؟ یہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہماری عورتیں نہیں، عورت دنیا میں کافر ہو یا مسلم ہو، وہ قابل احترام ہے۔ تو ہمیں تسلی ملتی ہے نبی کے گھر سے، نبی کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں اتر گئیں تو فرشتوں نے بھی آنکھیں بند کر لی ہوں گی، تو ہماری مستورات تو بہت بعد کے دور کی ہیں، ان کا حشر انہی کے ساتھ ہو جائے گا تو کیا گھاٹے کی چیز ہے۔ ظالم بڑا قابل رحم ہے، جو اس پر حال آنے والا ہے اس کو پتہ نہیں کہ کتنی میرے رب کی خوفناک پکڑ آنے والی ہے۔ ظالم ہونے کے لیے کافر ہونا ضروری نہیں ہے۔ کیا بات؟ ظالم مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ایک برادری ہے، اور مظلوم ہونے کے لیے مسلمان ہونا کافی نہیں۔ بہت خوب۔ مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ ہندو ہے چاہے وہ مسلمان ہے۔ اللہ مظلوم کی آہ کو سنتا ہے، عرش کو ہلا دیتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ظالم کے سجدوں کو رد کر دیتا ہے، چاہے وہ تہجد گزاری کیوں نہ ہو۔ حجاج ظلم کی ایک انتہا کا نام تھا، علامت تھی۔ ٹھیک ہے، روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا، اور اللہ نے اس پہ ایسی خوفناک بیماری ڈالی کہ وہ عبرت کا نشان بن گیا، جسم میں کیڑے پڑ گئے، ایسی عبرت کی موت ہو۔ تو وہ جو 10 سپاروں کی رات بھر شب بھر تلاوت تھی، وہ سب اللہ نے قبول نہیں کی، صرف ظلم کی وجہ سے۔ ظلم کی وجہ سے۔ آخر میں چونکہ بہرحال عمران خان صاحب آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، یقینی طور پہ ابھی بھی کرتے ہوں گے، اور آپ کا ان کے ساتھ ایک تعارف یا تعلق بھی رہا، تو وہ جو گزشتہ 8-9 ماہ سے جیل میں اور جن مقدمات کا، اب تو وہ سزا یافتہ ہیں، اب تو وہ ملزم نہیں ہے، سزا یافتہ مجرم ہے وہ ریاست کی نظر میں، مشکلات ان کی کو کم ہوں گی؟ دیکھیں، رات کتنی لمبی ہو جائے نا، صبح ضرور ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام۔ جب اندھیرا حد سے بڑھتا ہے تو اللہ صبح صادق کو لے آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آ جاتا ہے، تو ہر رات کی سویر ہے، اس رات کی بھی سویر ہوگی۔ ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح۔ ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے، اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے۔ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں۔ یہ نا فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے۔ موسیٰ پیدا ہو گئی رہا اور اس کے گھر میں ہی پل اس کے گھر میں پلا، اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل، نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا۔ غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، اس سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا، کو نظر ہی نہیں آیا کہ اندر ہے، نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بیٹھے ہوئے۔ مولانا صاحب، امانت میں خیانت کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے؟ میرے نبی کا فرمان ہے، میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی امید رکھتا ہوں، لیکن 2 کی امید نہیں رکھتا۔ ایک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، ایک خیانت نہیں کرے گا، خائن نہیں ہوگا، خائن نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی نے امید ظاہر کی۔ جنگ خندق میں ایک شہید لائے گئے، نبی کے ساتھی ہیں، صحابی ہیں، شہید ہیں، تو سب صحابہ نے آپس میں کہا بھی مبارک ہو اس کو جنت۔ تو آپ نے فرمایا تم یہ کہہ رہے ہو، میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں۔ اس کے گلے میں آگ کی چادر لپٹی ہوئی ہے، مال غنیمت سے اس نے ایک چادر چرا لی تھی، بددیانتی کی تھی، وہ چادر آگ بن کر اس کے گلے میں لپٹی ہوئی ہے۔ تو خیانت پر تو کوئی چیز کام نہیں آئی تھی۔ تو یہ جو 8 فروری اور 9 فروری 8 کا الیکشن، اور پھر 9 فروری کو کیا ہو گیا اور رات کو لوگ سوئے اور صبح، بس مر کے ہی انشاءاللہ فیصلہ ہوگا۔ مرنا تو سب نے ہے، مرنا تو سب نے۔ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ آخری شخص تھے جس کو حجاج نے قتل کیا، آخری شخص تھے۔ اس کے بعد وہ کسی کو قتل نہیں کر سکا، اس کی حالت ہی وہ نہیں رہی کہ وہ قتل 40 دن بعد 50 دن بعد مر گیا وہ۔ تو
कहने लगा तुम्हें कैसे कत्ल करूं, उससे पूछ रहा है। तो फरमाने लगे जैसा तुम्हें आखिरत में कत्ल होना पसंद है वैसे तो मुझे कत्ल कर दे, जैसे तू मुझे कत्ल करेगा वैसे तुझे वहाँ कत्ल किया जाएगा, तो जो तुझे पसंद है वो कर ले। हाँ। तो जैसा कोई जुल्म कर रहा है वैसा आगे उसके साथ मामला हो जाएगा। ये ख़यानत के ज़ुमरे में आएगा कि नहीं आएगा कि लोगों ने एतमाद करते हुए अपना वोट किसी के हक में, अपनी राय किसी के हक में दी हो और उसकी राय को तब्दील कर दिया जाए? ये तो बहुत बड़ी ख़यानत, बहुत बड़ी ख़यानत। सारी दुनिया में हम बदनाम हो गए हैं, क्या कर रहे, ज़बरदस्त ख़यानत। इस तरह फिर चल जाती हैं चीज़ें, पर निज़ाम, रियासतें नहीं चले। तो अल्लाह के कानून को चैलेंज है ना, अल्लाह ने इस दुनिया को खुद कंट्रोल किया हुआ है। बादशाही अल्लाह की है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु इन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीआ क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ये सारी आयात बताती हैं कि यहाँ शहनशाही अल्लाह ताला की है। अगर वो कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई बदयांती कर रहा है और उसको ढील अल्लाह दे देता है तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह गाफिल है। ये तो नहीं हो सकता कि शिमर हुसैन एक कुर्सी पे बैठे हो सकता बरोज़े महशर। हाँ। ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही तो मौलाना साहब, हमने बाहर तो बोर्ड ये लगा के रखा हुआ है कि इस मुल्क में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहता है और अंदर फिर एक जमहूरियत का एक निज़ाम है, वो एक 5 साल की मश्क है। लोग उस हक़ का इस्तेमाल करते हैं और वो रात को कुछ और हो जाता है। जमहूरियत तो पढ़े लिखे तबके के लिए होती है कि वोट देने वाले समझदार हों। हमारे मुल्कों में जमहूरियत एक नाकाम खेल है। इसमें सही लोगों का आना खासा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई सही राय का इंतखाब करे भी और उसकी राय ही तो बस फिर अल्लाह है ना, गबन हो जाए राय, अल्लाह है ना। हाँ। अल्लाह भी तो है ना, अल्लाह के सामने केस रख दें। अब कुछ लोग जो कुछ हो रहा है इसका एक जवाब ये भी देते हैं कि जी पहले भी तो ऐसा होता था, तो इस दफ़ा भी हो रहा है, तो क्या हो गया? होता रहे। ये क्या, ये जवाब मतलब ऐसा है, ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलु ज़ालिमून। सुभान अल्लाह कहता है इन ज़ालिमों को कहो कि जो तुम कर रहे हो मैं उससे गाफिल नहीं हूँ। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। एक दिन तक के लिए मैंने मुअख्खर किया हुआ है जिस दिन आँखें फट जाएंगी और उनके सर झुके हुए होंगे और हवास बाख्ता होंगे और उनकी आँखें फट चुकी होंगी और उनके दिल उड़ रहे होंगे, धक धक कर रहे होंगे। ये तो पूरा कुरान ने तस्वीर खींची। जो चंद टकों के पीछे अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं, कोई भी हो, ये काबिल रहम लोग हैं। मरते ही इनके साथ तबाही का सामान शुरू हो जाए। कि यजीद ने कत्ल हुसैन का हुक्म नहीं दिया था, उसको पता भी नहीं था। उसने इब्ने ज़ियाद को भेजा कि कूफे वालों को कंट्रोल करो, रेट इस्टेब्लिश करो स्टेट की हमारी। ये नहीं कहा था कि उनको कत्ल कर लो, लेकिन वो उनके कत्ल पे राज़ी हुआ। उसने इब्ने ज़ियाद को सज़ा नहीं दी, उसने शिमर को सज़ा नहीं दी, तो वो शामिल तो नहीं है। लेकिन इस हिमायत में आज तक लानत पड़ रही है। क़यामत के दिन भी पड़ेगी वो लानत। तो जो हिमायत करता है वो भी बराबर का शरीक होता है। ईद से चंद दिन पहले एक बहुत बड़ा भूचाल पाकिस्तानी सियासत में और मौजूदा हालात में आया, जब हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा अपनी सुप्रीम कोर्ट को, पाकिस्तान के काज़ी उल कुज़ात को, और उसमें कहा गया कि फैसलों पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। एक जज के घर में कैमरे लगा दिए गए। ये जिस मुल्क में अदल और उसकी कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स अगर इतने दबाव का शिकार हो जाए तो ये कहाँ जाएगा समाज? हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है मशहूर, कुफर के साथ निज़ाम चल जाता है, जुल्म के साथ निज़ाम नहीं चलता, मिट जाता है। ये मिट जाने की निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला ने 2 गुनाहों की सज़ा दुनिया ही में रखी है, ये यहाँ से शुरू होकर आगे तक आखिरत में भी। बाकी जितने गुनाह हैं ये शुमार हैं, उनकी सज़ा मरने के बाद है। लेकिन 2 के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यहीं से उनकी पकड़ शुरू हो जाती है, चाहे हमें नज़र ना आए, लेकिन यहीं से उनकी पकड़ शुरू हो जाती है। एक माँ बाप को दुख देने वाला और एक जुल्म करने वाला, यहीं से
کام شروع ہو دنیا سے شروع ہو جاتا. مظلوم کے لیے تو بہت بڑی تسلی ہیں امام حسین، ظالم کے لیے کیا تسلی ہے؟ فرعون، یزید ابن زیاد. وہ دیکھے تو صحیح کو اپنا حشر کن کے ساتھ کروا رہے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 سال میں اشرافی اور طاقتور لوگوں نے جس طرح سے ملک پر قبضہ کر رکھا ہے اور جس طرح سے عوام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا، ان کی ماں، بیٹی اور بہنوں کو سڑکوں پر گھسیٹا گیا، ان کی عزتوں کو پامال کیا گیا، ان کی 4 دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا، گندی سیاست کی گئی. 8 فروری کو عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا. جو کچھ بھی کیا اور جس نے بھی کیا، انہیں آخرت میں بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا اور انہیں بھی اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا تھا کہ وہ شخص جو امانت میں خیانت کرے گا، قیامت والے دن اس کے لیے بڑے سخت عذاب ہوگا اور قیامت والے دن اس پر سختی سے حساب لیا جائے گا. جس طرح سے عوام کے مینڈیٹ چوری کیا گیا، عوام کا مینڈیٹ بھی ایک امانت ہے اور اس میں خیانت کرنے والوں کے ساتھ بھی قیامت والے دن سختی سے حساب لیا جائے گا. کیونکہ یہ عوام کا حق ہے اور عوام یہ حق الیکشن کمیشن، ڈی آر اوز، آر اوز اور باقی اداروں کی حفاظت میں دیتی ہے. جب عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا تو یہ امانت میں سب سے بڑی خیانت ہے اور جو بھی امانت میں خیانت کرتا ہے اسے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا جائے گا اور قیامت والے دن اسے معاف نہیں کیا جائے گا. کیونکہ ناظرین، یہ بھی حقوق العباد میں آتا ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہ کی جائے اور جس کی امانت جیسے دی گئی ہے اس امانت کو ویسے ہی واپس کیا جائے. کیونکہ جس طرح سے عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ دور حاضر کی امانت میں سب سے بڑی خیانت ہے. کیونکہ پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے، عوام کو ہائی چیک کر کے، ان پر ظلم و ستم کر کے، ان کی زبانیں بند کر کے، ان سے حق رائے دہی چھین کر اور عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور زبردستی ان لوگوں کو اس ملک پر مسلط کیا گیا ہے جنہیں عوام نے اپنا مینڈیٹ دیا ہی نہیں. ایسے لوگوں کا نہ صرف دنیا میں برا انجام ہوگا بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے برا ہی ٹھکانہ ہوگا. آج یہ فارم 47 والے جو زبردستی اس ملک پر مسلط ہو چکے ہیں، آج یہ دنیا کی رنگینیوں اور آسائشوں کے لیے جتنا مرضی عوام کے ووٹس پر ڈاکہ ڈال لیں، امانت میں خیانت کر لیں، کیونکہ یہ دنیا کے مفادات کے لیے اندھے ہو چکے ہیں اور یہ آخرت کو بھول چکے ہیں. آج یہ اشرافی اور طاقتور لوگ جو عوام پر ظلم و ستم کرتے ہیں، یہ اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر متفق کر لیتے ہیں کہ ہماری یہ مجبوریاں ہیں، لیکن اللہ پاک تو سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ یہ سب کچھ اشرافی اور طاقتور لوگ اپنے مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے اور مفادات کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کا انجام بہت برا ہوگا. ناظرین، وقت کے فرعون جب بھی آئے اور ظلم کیا تو اللہ پاک مظلوم کے ساتھ ہو گئے اور فرعونوں کو عبرت کا نشان بنائے اور دور حاضر کے بھی فرعونوں اور ظالموں کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے. ناظرین، آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.